عورت کو طلاق دینا کن صورتوں میں جائز ہے، ارشاد فرما دیجیے۔ جی، دے ہی کیوں رہے ہیں، کر ہی کیوں ایسے کام رہے ہیں، لیکن بہرحال سوال یہ بھی اہم ہے کہ کبھی ایسی صورت پیش بھی آ جاتی ہے تو اس صورت میں بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہم علماء کرام سے اس حوالے سے مشورہ کر لیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن طلاق جو ہے وہ جائز چیزوں میں ناپسندیدہ چیز ہے۔ ٹھیک۔ ابغض الحلالی الی اللہ الطلاق، کہا گیا کہ حلال چیزیں کے اندر جو چیز ناپسند ہے اللہ پاک کو وہ طلاق ہے۔ صحیح۔ تو اس سے یہ بات تو پتہ چلی کہ بھئی طلاق کی جائز صورتیں موجود ہیں بہرحال۔ جی، عام طور پر تو اس چیز سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی اس کے مختلف جو ہے وہ اسٹیپس بیان کی۔ صحیح۔ کوئی شخص جو ہے وہ اس چیز کی طرف بڑھنا چاہے تو پہلے کیا کریں؟ پہلے میاں بیوی آپس میں معاملات کو جو ہے وہ سلجھانے کی کوشش کریں، کچھ دن جو ہے وہ بستر الگ کر لیں تاکہ بعد والی جدائی کا ابھی سے اندازہ ہو جائے، اور اس جدائی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات بہتر کرنے کی طرف آئیں۔ یہ بھی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ کہ بھئی دونوں طرف سے کسی کو حکم بنائے کہ وہ ان دونوں کے مسائل سن کر ان کے درمیان صلح کروا دیں، اور وہ صلح کروانے والے اگر اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ صلح بھی جو ہے وہ ہو جائے گی، کہ ان کی نیت اچھی ہو، وہ ان کا گھر توڑنا نہ چاہتے ہوں بلکہ واقعی وہ گھر بسانا چاہتے ہوں، جس کی غلطی ہو اس کے اوپر اس کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کو آپس میں سمجھنے سمجھانے کمپرومائز کرنے کی جو ہے وہ دعوت دیں، دعوت غور و فکر دیں، طلاق کے بعد آنے والے نتائج سے جو ہے وہ ان کو آگاہ کریں۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد پھر بھی اگر اس میں بچے ہوں تو میں کہتا ہوں اور غور و فکر اور زیادہ جو ہے وہ غور و فکر کریں، کہ جب آپ میاں بیوی ہوتے ہیں تو آپ کو میاں بیوی کی حیثیت سے سوچنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ والدین ہوتے ہیں، آپ کی اولاد ہوتی ہے، تو اب آپ کو صرف میاں بیوی کے رشتے کو جدا نہیں کرنا، بلکہ اب جو ہے وہ گویا کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کی شفقت سے جو ہے وہ اولاد کو محروم کر دینے والی صورت ایسا ہی ہوتی ہے۔ تو اس طور پر بھی آپ کو جو ہے وہ سوچنا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی چیز سوچنی ہوتی ہے کہ چاہے شوہر بیوی کو چھوڑنا چاہ رہا ہے یا بیوی شوہر کو چھوڑنا چاہ رہی ہے، کہ وہ جن وجوہات کی بنیاد پر چھوڑنا چاہ رہی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ جو اگلا اس کو ملے گا یا اس کو ملے گی اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی، کیونکہ بعض چیزیں بسا اوقات بہت کامن ہوتی ہیں، جب آ کے لوگ وہ مسائل بتاتے ہیں کہ بھئی ان سے یہ مسئلہ ہے، تو بھئی وہ مسئلہ تو آج ہر دوسرے بندے کے اندر ہے، تو لہٰذا اس چیز کو بھی جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے۔ اچھا، پھر بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں نہیں جناب ہم اکیلے ہی رہیں گے، ہم اگلا نکاح ہی نہیں کریں گے، تو اس میں بھی ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ کیا فی زمانہ یہ چیز ان کے لیے آسان ہے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے۔ تو یہ تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد بھی پھر بھی بہرحال اگر کوئی صورت نہ بنے تو پھر شریعت مطہرہ نے طلاق کی اجازت دی ہے، مگر اب وہ طلاق دینے کے اندر کہا کہ سنت کے مطابق طلاق دے، تو طلاق دینے کا سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ شوہر عورت کو اس کے پاکی کے ایام کے اندر صرف ایک طلاق رجعی دے، صحیح، اور اس کے بعد وہ اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس عورت کی عدت گزر جائے، اور پھر جب عدت گزر جائے گی تو وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر اگر ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، صحیح، اور اگر عدت کے بعد غلطی کا احساس ہو تو بھی بہرحال نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتے ہیں، شرعی حلالے کی حاجت نہیں ہوگی، یعنی یہاں صرف فقط نکاح کرنا فقط ہے نکاح کے ذریعے اور ہوگا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے۔ اب ان کے پاس مزید کتنی طلاقوں کے اختیار ہاں، جب ایک طلاق دے دی تو اب آئندہ ان کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، یہ جو طلاق دی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی، ٹھیک ہے، آئندہ 2 طلاقوں کا حق باقی یعنی رہے کتنا گا۔ ایک آسن انداز ہے، اور اس کو کہا بھی ایک آسن طریقہ ہے، جی، اس کو کہا بھی ایک آسن طریقہ ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ساری گفتگو اور یہ پورے ایک پروسیس یہ پتہ نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کو، جوانوں کو، تو ناظرین کرام پہلے ہی وہ 1 2 3 کر کے پورے ہی معاملات ختم کر کے آتا ہے، 3 طلاقیں دے کر اب وہ ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی رخصت ہو، روتے وہ بھی ہیں بعد میں، ایک تعداد ہے وہ روتے ہیں پچھتا رہے ہوتے ہیں، 5 منٹ بعد ہی دماغ سیٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا، 5 منٹ بعد، اتنا پہلے ہی صبر کر لیتے۔ اللہ پاک نے تو طلاق کا اختیار بھی مرد کو دیا ہے، عورت کو تو نہیں دیا، عورت کے پاس ہوتا تو پتہ نہیں کتنے معاملات اور بھی ہو سکتے تھے، یہ تو مرد کو اس لیے دیا ہے کہ بردبار ہے، مرد تحمل والا ہے، صبر والا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے
کہ بظاہر عورت بہت زیادہ تحمل والی، صبر کرنے والی، بردبار بھی ہے، اخلاق والی بھی ہے، لیکن یہ شوہر ہے، اس نے حماقت سے کام لیا، اور اس نے اور بہرحال حماقت سے کام لے، غلطی سے ہو گئے کچھ بھی، اب بعد میں اس کے کوئی عذر کرنا وہ بیکار ہے۔ مجھے کفیل صاحب وہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ چونکہ مدینہ پاک کے مفتی تھے اور مفتی مدینہ کہلاتے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ حماقت سے کام لے کر 3 طلاقیں ایک ساتھ اس طرح دیتے ہیں، اور پھر ڈھونڈتے ہیں کہ عبداللہ کہاں ہیں، عبداللہ کہاں ہیں، عبداللہ ہمارے لیے کوئی راستہ بتاؤ۔ تو ہم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے راستہ رکھا ہے، جو اللہ سے ہی نہ ڈرا اللہ اس کے لیے راستہ بھی نہیں رکھا ہوا۔ تو پہلے سے یہ چیزیں سوچنی ہیں، اور کبھی بھی اس سٹیج پر نہ آئیں اور نہ بولیں، نہ لکھیں، نہ ایسے کاغذات بنوائیں، نہ کوئی سائن کریں، کوئی اور بھی بنا کر آ جائے، آپ بالکل کوئی رضامندی ظاہر نہ کریں، کہیں کہ پہلے میں مفتیان کرام کے پاس لے کر چلتا ہوں، اس کے بعد اپنے معاملات کو، بلکہ پہلی طلاق کا بھی ہو تو ہم تو یہی آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اس کے لیے بھی کہ یہ سارے ہم نے طریقے کر لیے ہیں، اب یہ صورت آ رہی ہے، اب کیا کریں۔ ٹھیک ہے، شریعت نے یہ رکھا ہے جہاں ایک دوسرے کی اتنا بھی وہ خیال نہ رکھ سکے اور اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ رہے ہوں، حدود کو کراس کر رہے ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر ایک جدائی کے آپشن ہیں، لیکن ان کو تمام تر احکامات کے ساتھ ہمیں سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ بہت اہم اور ضروری ٹاپک ہے بہرحال۔